لیکن سراقہ نے اعتراض نہیں کیا کہ کیسے ہوگا، حالات ایسے نہیں ہیں، مایوسی ہے، اس طرح کی بات نہیں کی، بلکہ تاریخ میں آتا ہے سراقہ جھومنے لگے، خوش ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا جب تک کیسر و کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آ جائیں گے میں اس وقت تک مروں گا نہیں، کیونکہ یہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، اور ایسا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر و کسرا پتا ہو گئے، مال غنیمت آیا اور مسجد نبوی شریف کے ذمن میں وہ مال و دولت رکھ دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین آج رونے کا مقام تو نہیں، آج تو خوش ہونے کا مقام ہے۔ فرمایا یہ خوشی کے آنسو ہے کہ اللہ نے مجھے کتنے امانت دار لوگ عطا فرمائے ہیں کہ ایک ایک چیز اس مال غنیمت میں موجود ہے، سوئی بھی موجود ہے۔ تو امیر المومنین آپ ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہ کیسر و کسرا کے کنگن ڈھونڈ رہا ہوں۔ جب وہ ملے تو حضور نے حضرت امیر المومنین نے حضرت سراقہ کو بلایا، ضعیف ہو چکے تھے، چوٹی پر چلتے ہوئے تشریف لائے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ نے امیر المومنین نے وہ سونے کے کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے۔ آپ دیکھیں ہر مرد پر سونا پہننا حرام ہے، سراقہ پر حلال ہے۔ حضرت سراقہ پر یہ ہے اختیار، نبوت کا اختیار۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا جو لیڈر ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ علامہ اقبال ایسے رہنما تھے جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بصیرت اور رہنمائی حاصل تھی۔ ایسے لوگ جو اللہ سے دو لگاتے ان کو ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ آپ کا تو مقام ہی براء البراء ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا کہ مجھے اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں گا چابیاں دوں گا۔ تو پھر اس عثمان بن طلحہ جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ایسا ہوا، اگر ایسا ہو گیا یعنی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ دیکھو پیمانے دیکھو دنیا داروں کے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، جس دن ایسا ہوگا اس دن قریش عزت والے اور آباد ہو جائیں گے، برباد نہیں ہوں گے، اس دن آباد ہوں گے، اس وقت ذلیل نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں کیا ملے گی؟ عزت ملے گی۔ اب دیکھیں کتنی عزت ملی ہے، کتنی اللہ نے عزت دی ہے، آگے وہ سمیٹ نہیں سکتے یا ہم سمیٹ نہیں سکتے، یہ ہماری کم عقلی ہو سکتی ہے، اللہ نے انہیں عزت و احترام دیا۔ پھر آپ نے دیکھا فتح مکہ ہوتا ہے، فتح مکہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لشکر کے ساتھ موجود ہیں، خانہ کعبہ کو کھولنے کا وقت آتا ہے، آپ فرماتے ہیں لاؤ چابیاں۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا اور آپ نے وہ چابیاں، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چابیاں لے کر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا چابیاں چھین کر لاؤ، تو وہ چھین کر لائے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خود ہی حضور کے سامنے وہ چابیاں پیش کر دی۔ حضور نے دروازہ کھولا، خانہ کعبہ کو صاف کیا، پتھروں کو ہٹایا، بتوں کو ہٹایا۔ جب سب کچھ معاملات طے ہو گئے حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہو؟ وہ آ گئے تو حضور نے فرمایا یہ لو چابیاں، یہ تمہاری امانت ہے ہمارے پاس، ہم تمہیں واپس کرتے ہیں، اب قیامت کا سورج طلوع ہونے تک یہ چابیاں تیرے خاندان میں، کوئی لے نہیں سکتا، جو لے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور مجھے خود تو نہیں لیکن مجھے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ایسی اٹیمپٹ 1-2 مرتبہ ہوئی ہے کہ ان کے خاندان سے چابیاں لینے کی کوشش کی گئی ہے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن وہ چابی لے کر اگر کوئی گھمانا چاہتا ہے تو وہ دروازے میں اس تالے میں گھما نہیں سکتا، وہ تالا کھلتا نہیں ہے، اور اس خاندان کے کسی بچے کو بھی لایا جائے تو وہ تالا کھول دیتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت، جسے عزت اللہ دے، اللہ کا رسول دے، اصل عزت وہی ہے۔ جو آج ہم عزت لے رہے ہیں نا کھڑے ہو کر ایک نام نہاد قسم کے تمغات لینے کے لیے، ایک جاہل اور بے ایمان آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے مؤدب ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، 10-10 منٹ کھڑے ہو کر ہم وہ تمغہ لے کر سجاتے ہیں، یہ کوئی عزتیں نہیں ہیں۔ عزت وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول دے، پھر وہ عزت کوئی لے سکتا نہیں ہے، یہ اس کا شان نزول ہے۔ تو میں نے عرض کیا جیسے شروع میں کہ اگر کہ شان نزول ہے لیکن اس آیت کا مفہوم اطلاق جو ہے وہ عمومی ہے،
ہر دور میں ہر شخص کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. اور یہاں آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم، تم سب کو حکم دیتا ہے. یہاں ایمان والوں کی بات نہیں ہے، یہاں ایمان والوں کی بات نہیں ہے، سب کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جو امانت کا حقدار ہے، جس کی امانت تمہارے پاس ہے، اس کو اس کے حوالے کر دو. اب ہم اس امانت کے مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ کیا اس کا مفہوم یہی ہے جو آج ہم نے لیا ہوا ہے، یا اس کا جو اطلاق ہے وہ تھوڑا سا وسیع ہے. ہمارے کون کون سے معاملات ہیں جن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ وہ جو چابیاں عثمان بن طلحہ سے لی تھیں وہ بھی امانت تھی، اور چابی کسی کے پاس ہونا ایک عہدے کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے پاس یہ ایک عہدہ ہے، ایک آفس ہے اس کے پاس، جو اس نے آفس سنبھالا ہوا ہے. تو اس سے ہم نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں کہ امانتیں صرف وہ نہیں ہیں کہ جو مالی طور پر میں نے آپ کے پاس زیور رکھ دیے، میں نے آپ کے پاس دولت رکھ دی، کپڑے رکھ دیے، یہ بھی امانتیں ہیں. لیکن اس کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے جیسے یہ چابیوں والے معاملے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ بات کہ عہدہ تھا، دروازہ کھولنا تھا، اور ایک عہدہ اور ایک آفس تھا جس کو وہ ہولڈ کیے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آفس انہیں ہی بتا دیا. اب دیکھیں روایات میں ہے حضرت علی بھی لینا چاہتے تھے، دیگر قرائن کے لوگ حضرت عباس بھی لینا چاہتے تھے. اگر عہدے خاندانی نسبت سے تقسیم میرے آقا تقسیم فرما دیتے تو آج تو جائز ہو جاتے، آج تو جائز ہو جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کو نہیں دیکھا بلکہ قرآن کی اس آیت کو دیکھا جو اہل ہے اس کو دے دو، اور اہل وہی ہے جس کے پاس پہلے وہ چلا آ رہا ہے، جس کے پاس وہ عزت تھی. اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کسی سے عزت واپس نہیں دیتے بلکہ عزتیں عطا فرماتے ہیں، اور ایسی عزت عطا فرمائی کہ قیامت تک کوئی چھین سکتا نہیں ہے. تو اس میں ایک بات یہ رکھنی ہے دھیان میں کہ امانت صرف مال و دولت کی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کی امانتیں کس طرح واپس کی. اس میں بھی ایک واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوا ہے، ایمان افروز واقعہ ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اس کو پھر تازہ کریں. ہجرت کا موقع ہے، مکہ سے نکلنا ہے، اور امانتیں کس کے پاس ہیں؟ ان لوگوں کی امانتیں جو ننگی تلواریں لے کر آقا کے گھر کو گھیرا دیے، گھیرے میں لیے ہوئے، سراؤنڈ کیا ہوا ہے، انسرکل کیا ہوا ہے، اور حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے درپے ہیں. یہ ایمرجنسی ہے، یہ عام حالات نہیں ہے. حضور خوشی خوشی مکہ سے نہیں جا رہے بلکہ حضور نے باہر نکل کر مکہ سے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا تھا اے مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، تو مجھے بڑا عزیز ہے، لیکن تیرے بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. تو حضور کی ایک حسرت تھی وہاں رہنا. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جو امین کہتے تھے، جو صادق کہتے تھے، آج ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں. اب دیکھیں حضور کا اخلاق، اعلیٰ اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو امانتیں لے کر بھی جا سکتے تھے. بھئی لوگ تو یہاں سے مال دولت لے کر، مسلمان حکمران پوری دنیا میں مال و دولت لے کر بھاگ رہے ہیں کہ نہیں بھاگ رہے ہیں؟ دوسرے بینکوں میں رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا؟ یہ باتیں میں تفصیل میں کر رہا ہوں. سونا لے کے بھاگ رہے ہیں، مر جانا ہے، دین چھوڑ جانا ہے، چلے جانا ہے، لیکن ملک چھوڑا وہاں سے سونا زیورات اور شراب پیسے لے کے بھاگ رہے ہیں. اور ہمارے اپنے ملک میں بھی یہی حال ہے. لیکن حضور کا اخلاق دیکھیں، کیونکہ آپ اسوہ حسنہ دے رہے ہیں، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بلا دیا اپنے بستر میں. باہر تلواریں ہیں، باہر کیا ہیں؟ تلواریں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی یہ امانتیں واپس کر کے تم ہمیں آ کر ملو گے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. اور حضرت علی فرماتے ہیں زندگی بھر جیسی سکون کی نیند اس رات آقا کے بستر پر آئی، زندگی بھر نہیں آئی. دیکھیے باہر تلواریں ہیں، خطرہ ہے، لیکن جب حضور نے فرما دیا امانتیں واپس کر کے آ جانا، اس کا مطلب ہے کہ تلواریں میرا کچھ بگاڑ سکتی، میں ضرور حضور سے ملوں گا، تو تلواریں کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو یہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن نبوت پر جو آپ نے داغ نہیں لگنے دیا، آپ نے وہ امانتیں واپس کی تاکہ کل کو کوئی بے ایمان یہ نہ کہے کہ کسی کا مال لے کر چلے گئے تھے. حالانکہ جواز بنتا تھا، جواز بنتا تھا، جو مار رہا ہے اس کا مال لینا جائز ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا تاکہ آپ کے دامن پر کوئی ایسی بات بھی
نہ کر سکے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنی امانتوں کا خیال رکھیں. ہمارے پاس اگر کوئی چیز رکھے تو ہم اس کو کس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہمیں حضور کے اسوہ سے پتہ چل جانا چاہیے. اور پھر امانت کی اتنی اہمیت ہے، پہلے ہم اہمیت پھر اس کے آگے موضوع کی طرف آتے ہیں. اہمیت کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا خطبہ دیا ہو حضور نے، شاید ہی کوئی ایسا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے